حسین کا، فرح زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، اور بے مثل ہے جان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے ڈال نے، کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے ڈال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے ڈال نے۔ ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، ظالموں نے جس ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے۔ ہر طرح کا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے، ہر طرح کا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے، موت سے پنجہ لڑایا ہے علی کے لال نے۔ کون کہتا ہے حسین ابن علی پیاسے رہے، کون کہتا ہے حسین ابن علی پیاسے رہے، پانی کو پانی پلایا ہے علی کے لال نے، پانی کو پانی پلایا ہے علی کے لال نے۔ اور جو کیا تھا بچپنے میں وعدہ نانا جان سے، جو کیا تھا بچپنے میں وعدہ نانا جان سے، کربلا میں وہ نبھایا ہے علی کے لال نے۔ اور ہر یہ بولے جنت کا پروانہ مجھ کو مل گیا، ہر یہ بولے جنت کا پروانہ مجھ کو مل گیا، اپنے سینے سے لگایا ہے علی کے لال نے، اپنے سینے سے لگایا ہے علی کے لال نے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھے، اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ مہینہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اسلامی مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ آج محرم یعنی پہلے مہینے کی 6 تاریخ ہے اور 1442 ہجری ہے۔ 6 تاریخ پہلا مہینہ 1444 ہجری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام امام حسین جو آپ اس مہینے کو محرم کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ محرم مہینہ کے پہلا مہینہ ہے۔ اس کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، آخر خود بھی قربان ہو گئے تھے۔ لیکن اس 10 تاریخ کو بہت ساری حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میں اس 10 تاریخ کو ہوئی، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو اسی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سماعت فرمائیں کہ لوگ 1 سال کے بعد میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، پانی ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پانی میٹھا کر کے سکنجی بنا کے باتیں لگا کر پھر ہم قبر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ قبر کے اوپر ڈالنا منع ہے، غلط ہے، نہیں ڈال سکتا۔ سکنجی بنا کر ہاتھیہ لگا کر قبر کے اوپر پانی ڈالنا منع ہے۔ اگر قبر کے اوپر دوار بیٹھا لگا ہوا ہے تو ہم سادہ پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ڈال سکتے۔ گاؤں میں دیکھا جائے، سٹیوں میں دیکھا جائے، لوگ کوئی کینی بھر کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، پانی ڈال رہے ہیں شہیدوں کے پاس۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قبر والے یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نلاؤ، قبر کو نلایا جائے، پانی پھول ڈالا جائے، نہیں، اجازت نہیں دیتا ہے اسلام میں، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ وہاں جاؤ، درود پڑھو، فاتحہ پڑھو، اثار ثواب کرو، یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد میں پانی کا پانی ڈھول کا ڈھول ہم نہیں گرا سکتے ہیں۔ اور اب بارش ہوئی ہے بہت سارے، لیکن
کوئی بندہ قبروں پہ جا کے دیکھتا نہیں ہے کہ قبر کے اندر پانی نہ چلا گیا ہو، چوہوں نے کھڈ بنا دیا اور اس کے اندر سے پانی چلا جائے اور قبریں گر جاتی ہیں بہت ساری. یہ ہم دیکھتے نہیں، دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں. ہم 12 مہینے کے بعد میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں محرم کا مہینہ آ گیا اور چلتے ہیں پانی ڈالنے کے لیے. قبروں کے چاروں طرف گھاس اگ رہا ہے، کانٹی ہو رہی ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہم جاتے ہیں، پیروں پر کانٹیاں لگتی ہیں، پیروں پر کانٹے لگتے ہیں. اس وقت درد پیدا ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف بات اس سے پہلے ہو سکے تو ہم قبروں کو صاف کریں، کانٹی گھاس اس کو صاف کروا دیں. قبروں کے اوپر آپ قبرستان کے اندر پیڑ لگاؤ، پودے لگاؤ، چاروں طرف ہریالی ہونی چاہیے. اور آکسیجن کی بھی کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ پیڑ پودے کم ہیں. پیڑ پودے زیادہ ہوں گے، چاروں طرف ہریالی ہوگی تو یہ آکسیجن کی کمی نہیں آئے گی. تو یہ 2-3 مسئلے تھے آپ کو میں نے بتا دیے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے، وہ کس لیے ہوئے تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس لیے شہید ہوئے تھے؟ انہیں شہید کیوں کیا گیا تھا؟ انہیں کیوں مارا گیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے کس لیے؟ اس وقت حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ حکومت کی کرسی پر تھے. ان کے انتقال ہونے کے بعد اس کا بیٹا کرسی پر بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا تھا؟ وہ بیٹا. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ کرسی اتنی خطرناک ہے، آدمی کو ایمان سے بند کر دیتی ہے. اتنی خطرناک کرسی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے ایسے لوگ تھے جو اسلام کی طرف سے ایسے کرسی ملے، اسلام کو پیٹ کر دیا. یہ کرسی چیز ہی ایسی ہے، یہ آج سے نہیں چل رہی ہے کرسی. یہ کافی سالوں سے پرانے زمانے سے کرسی چل رہی ہے. اس کرسی کے لالچ میں لوگوں نے سب کچھ ختم کر دیا، ایمان سے خارج ہو گئے. تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید ملک تھا، جیسے کرسی پر بیٹھا اور اسے پتا تھا کہ حضور کے نواسے حضرت امام حسین، اپنی بھاشا میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین اگر مجھے ووٹ دے دیا، مجھے ووٹ دے دیا یعنی میری پارٹی کی طرف آ گیا تو پورے ان کے جو مرید ہیں، چاہنے والے، وہ سب میری پارٹی میں آ جائیں گے، ان کے سب ووٹ مجھے مل جائیں گے. اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر کرسی خطرے میں، پھر کرسی خطرے میں. اور کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے اس نے امام علی مقام سے ہی کہا، اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کے کہہ دو امام علی مقام کو کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور بیعت طلب کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، میں حکومت کرنا چاہتا ہوں. جب وہ سپاہی ایک پرچہ لے کر امام علی مقام کے پاس پہنچتا ہے تو امام علی مقام انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو نورانی ہاتھ جو رسول اللہ نے ان ہاتھوں کو چوما تھا، یہ ہاتھ کسی یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ جائے نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اب پیارے علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یزید نے امام علی مقام نے یزید کو ووٹ دینے سے انکار کیوں کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نہیں، کوئی تو وجہ ہوگی تو انکار کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو یزید تھا امیر معاویہ کا بیٹا تھا. اور امیر معاویہ کون تھے آپ کو پتا ہے؟ حضور کے صحابی تھے، صحابی جنتی صحابی تھے. اور ان کا بیٹا اتنا بدبخت پیدا ہوا کہ کربلا کے سرزمین پر شہدائے کربلا کو سب شہید کر دیا تھا. ایسا کمینا بچہ پیدا ہوا تھا. صحابی رسول کا بیٹا ایسا پیدا ہو سکتا ہے تو ہمارا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو وجہ کیوں تھی جو انکار کیا تھا امام حسین؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ یہ بات دل کے اندر آپ کے بیٹھے گی اور لگے گی.
چونکہ میری تقریر قبائیات کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. جو یزید تھا میرے معاویہ کا بیٹا تھا نا، ڈھول بجاتا تھا، نچاتا تھا لوگوں کو، تاش کھیلتا تھا، شراب اس میں عام کرتے تھے. کہا اسلام میں جائز ہے شراب، ڈھول جائز ہے اسلام کے اندر، تاش جائز ہے اسلام کے اندر، جوا جائز ہے اسلام کے اندر، زنا جائز ہے اسلام کے اندر. نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، روزہ رکھو یا نہ رکھو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. وہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا. تو امام حسین نے کہا کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، شریعت بدل جائے گی، شریعت الٹ پلٹ ہو جائے گی، قرآن الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو پیارے آقا اسلام کے پیارے جوانوں، تو امام علی مقام امام حسین نے کہا یہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن کسی پھانسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. اب یہاں سے ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے. اے حسین کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں، ایک سال کے بعد کہتے ہو محرم کا مہینہ آ گیا، محرم کا ہم فاتحہ لگاتے ہیں گھروں کے اندر. ہم آج گھر کے اندر جا کر دیکھیں کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر حسینی اگر کردار ہے، ہمارے گھروں کے اندر حسینی طریقہ ہے، تو حسینی طریقہ نہیں ہے تو کردار نہیں ہے، تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے؟ گھروں میں ہمارے ڈھول بج رہے ہیں، ناچ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ننگے عورتوں کو ہم نچا رہے ہیں. آج کچھ لوگ چھپ چھپ کر گھروں کے اندر بجاتے ہیں ڈھول، گانے بجاتے ہیں. سنو، یاد رکھنا، دنیا کے سامنے چھپ سکتے ہو لیکن خدا کے سامنے نہیں چھپ سکتے ہو. آپ وہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر بندہ شیشے کے اندر بند ہو جائے لیکن گناہ کرے، خدا دیکھتا ہے. یاد رکھنا، خدا دیکھتا ہے. اب سوچو، یزید کے ماننے والے ہو یا حسین کے ماننے والے ہو. اگر یزید کے ماننے والے ہو تو تمہیں مبارک ہو، ڈھول کیا تم ناچو، گلیوں میں بازاروں میں جاؤ، کوئی منع کرنے والا نہیں. کپڑے اتار لینا، ناچ کر لینا، کوئی منع نہیں کرنے والا. اور حسین کے ماننے والے ہو تو آج اس محرم کے مہینے میں یہ عہد کر لو پورے کام والے، نہیں آئے وہ بھی سن لے، پورے عہد کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے، شادی ہو یا نہ ہو، بیٹا شادی کے لیے کہے یا نہ کہے، لیکن اپنے گھر کے اندر ڈھول نہیں بجانا ہے، ناچنا نہیں ہے، گیت نہیں گانے ہیں. یہ سے ناچتے رہو گے نہیں، اوٹ سوٹ ہوتے رہو گے، میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے. قبر میں جاؤ گے بس ڈھول بجائے کے فرشتے تمہیں پکڑ کے گھسیٹ کر بھیجیں گے کہ ادھر تو نعرہ حسین کا لگاتا تھا اور اپنے گھروں کے اندر بوڑھا ہو گیا تو سفید داڑھی آ گئی تھی، اپنے پوتے کی، اپنے نواسے کی شادی کی بیٹا بیٹا تماشا دیکھ رہا تھا. اس وقت کیا بنے گا؟ وہاں کوئی داڑھی کا لاز نہیں لگے گا. آج یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہاں سفید داڑھی والا السلام علیکم، حاجی صاحب سلام، مودی صاحب سلام علیکم. وہاں کوئی سلام نہیں کہ وہ تھپڑ مارے گے فرشتے. یاد رکھنا، ارے حسین نے سب کچھ قربان اس لیے دیا تھا، اور اسی حسین کے ماننے والے آج گھروں کے اندر یہ گندگیاں پیدا کر رہے ہیں. ایک لوگ بند کرتا دوسرا کہتا نہیں ہم تو چلائیں گے. وہ کرنے والا کہتا ہے میں کیا کروں گا یار، وہ رب کرنے والا ہے. رب کرنے والا، رب کی اتنی پکڑ شدید ہے کہ بیٹی کا رشتہ ہوا 2 دن ہوتے تیسرے دن طلاق ہو جاتا ہے. یہ رب کی پکڑ ہے، کسی مولوی کی پکڑ نہیں ہے. ایسا بھی دیکھا، برات میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، دولہا مر گیا، دلہن مر گئے، گھر پہ لے آئے، ناچ ٹول پیسے لگائے تھے وہ ایسے ہی چلے گئے. تو پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، کیا حسین کے طریقے پر چلو یا یزید کے طریقے پر چلو؟ 2 راستے ہیں آپ کے پاس. اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو قبر کے اندر آرام پاؤ گے. امام حسین عہدے قدر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہیں گے ہاں یہ ماننے والے ہیں، یہ ماننے والے ہیں، میرے طریقے پر چلتے تھے. اے میرے نانا جان، انہیں عہدے قدر سے پانی پلایا گیا. اور یزید کے طریقے پر چلو گے، پانی پونی کچھ نہیں پلایا جائے گا، وہاں گرم پانی بھی نہیں پلایا جائے گا. گرم پانی آپ کرتے ہیں برتن وہ بھی نہیں پلایا گا، پیپ پلائی جائے گی. سیدھے ٹرک 2 راستے گزرے، ایک راستہ جہنم کی طرف، دوسرے کی طرف.
جنت دیکھنے میں نہیں دے رہے فرشتے بولے نہیں، ہاں ان کا ہٹاؤ، ان کے آنکھ ادھر کرو۔ یہ یزید کے ماننے والے، یزید کس سائڈ ہے؟ ہاں دوزخ کے اندر بیٹھا ہے، گھسیٹ کے پھینک دو، وہ فرشتے دھکا ماریں گے، دے دھو جہنم کے اندر۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہ کربلا کی داستان ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ رام رحیم کی کہانی نہیں ہے، یہ کرشن کی کہانی نہیں ہے کہ آپ کو میں کہانیاں سنا رہا ہوں، نہیں، یہ داستان ہے کربلا۔ اس کربلا کے داستان کو سن کر لوگوں کی روحیں نکل جاتے تھے، آپ کو بتائیں روحیں نکل جاتے تھے۔ اگر ہمارے سامنے ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اپنے گھر کو اٹھا لیتے ہیں، میرا بچہ چلا گیا۔ اس کربلا کے شہید اعظم امام حسین سے پوچھا جائے کہ امام پاک آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے بھی گئے، آپ کا بھائی بھی گیا، آپ کے بیٹے بھی گئے، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اگر امام حسین چاہتے، یزید نے کہا اے امام اگر آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے یہ حکومت آپ کو مل جائے گی، یہ حکومت کی کرسی آپ کو دے دوں گا، میں حکومت کی کرسی پر بٹھا دوں گا، جیسے پردھان ہوتے ہیں، پردھان منتری الگ ہوتا ہے، راشٹرپتی اوپر ہوتا ہے، ہاں پردھان منتری میں بن جاؤں گا، راشٹرپتی تجھے بٹھا دوں گا۔ امام حسین نے کہا پردھان منتری تجھے مبارک ہو، راشٹرپتی تجھے مبارک ہو، میں تو میرے نانا سے جو وعدہ کیا نا اس وعدے کو نبھاؤں گا، اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب فرماتا ہے، کس سے؟ حضور سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب فرما دیجئے اپنے امتیوں کو، کیا فرما دیجئے؟ کہا یہ فرما دیجئے کہ یہ آسمان ملا میرے صدقے، زمین ملی میرے صدقے، سب کچھ ملا میرے صدقے، لیکن میں اس سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن قربت کی محبت، یعنی میں نے آل پاک سے محبت رکھنا۔ آل پاک کون ہے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ حضور کی آل ہے، آل، اس سے محبت رکھنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، قرآن کا کلمہ غلط نہیں ہو سکتا، اور جو کہے قرآن غلط ہے وہ اسلام سے خارج، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب وہ مرے تو اوپر پھول چڑھاؤ، کچھ بھی چلاؤ، لیکن کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا اس کا، کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیت کے انکار کرنے سے اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ ہم محبت کس طرح کریں گے؟ کیا امام حسین کا نعرہ لگائیں گے یا حسین کہہ دیا محبت ہو گئی، یا علی کہہ دیا محبت ہو گئی، نعرے حیدر کہہ دیا محبت ہو گئی؟ نہیں، امام حسین نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو ہمیں راستہ دیا ہے، جو ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم کے اندر اندر چلنا ہوگا، اس راستے کو اپنانا ہوگا، اس طریقے کو اپنانا ہوگا، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ہم شہیدان کربلا امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم بھٹک گئے محبت نہیں ہے، اس طریقے سے ہم بھٹک گئے تو محبت نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیلا مجنون کی آپ کی کہانی سنی ہوئی ہے؟ لیلا مجنون کی، مجنون نے لیلا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب مجنون بن گئے تھے، سب مجنون بن گئے تھے، بہت سارے تھے کہ ہاں ہم مجنون ہیں۔ لیلا نے کہا، لیلا نے بھیجا ایک مرتبہ سیرہ بنا کر کہ بعد جو لوگ ہیں ان کو دے دو کہ لیلا نے بھیجا ہے مجنون کے لیے۔ گئے تو سامنے لوگ تھے بہت سارے کہ لیلا نے بھیجا ہے مجنون کے لیے، سب بولے کہ ہم بھی مجنون، ہم بھی مجنون، سب وہ پلیٹ خالی کر دی۔ دوسرے دن ہوا، لیلا نے کہا یہ چٹو لے لو، یہ پلیٹ ہے، تو بات چلے جاؤ اور کہہ لو۔ لیلا نے کہا جو مجنون ہے وہ اپنے شریر کا ایک گوشت کا ٹکڑا لینا چاہتا ہے۔ لیلا مجنون سے شریر کا ایک ٹکڑا لینا چاہتا ہے، اب نام لیا ٹکڑے کا، سب پیچھے ہٹ گئے، ایک مجنون بچا تھا، اس
نے اپنے شریر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا خالی کر دیا۔ محبت ہے لیلا مجنوں کی محبت، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اس پر آپ گفتگو کریں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ لیلا مجنوں کے آج تو ہم نے کہانی بنا رہی کہ لیلا مجنوں ایک عشق تھا ان سے، وہ عشق نہیں ہے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، وہ دوسرا عشق تھا۔ آج وہ جو ہم عشق کے بارے میں بول رہے ہیں وہ عشق نہیں تھا، ان کا عشق الگ تھا، انداز بھی الگ تھا۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے جوانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عشق اور محبت، عشق اور محبت امام علی مقام سے ہم کر لیں تو پھر غلط طریقے پر ہم نہیں چلتے۔ گھروں کے اندر غلط طریقہ نہ اپنائیں۔ یہ کربلا کی داستان پہلے محرم سے شروع ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر جم جائے تو کبھی کوئی بات دیوار ہو جائے تو ہو نہیں تو داستان کربلا یاد کر لیا کرو، دل کے سامنے اس داستان کربلا کو لایا کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے حسنین کرے میں سے، اس نے مجھ سے محبت کی۔ حسنین کرے میں سے جو محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اس نے رب سے محبت کی، اور جو رب سے محبت کرتا ہے پھر اس کا راستہ جنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسنین کرے میں سے جس نے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جو بندہ خدا سے بغض رکھتا اس کا راستہ جہنم ہے، اس کا راستہ جہنم ہے۔ میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ امام حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت تھے۔ امام حسین آ کر حضور کے پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسین آ کر حضور کے پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ لمبے کا مطلب سمجھے تو نماز پڑھاتا ہوں 2 منٹ لگتے ہیں، اور 5 منٹ لگ جائے، 10 منٹ لگ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کیا ہو گیا، اس کو بولتے سجدہ لمبا۔ تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، امام حسین آ کر سجدے کے حالت میں پیٹ پر بیٹھ کر حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، اور پیچھے صحابہ کرام تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے جیسا ہوتا اٹھ کے کھڑا ہی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن صحابہ کرام کا ایمان مکمل تھا، وہ بھی سبحان ربی اعلیٰ کرتے رہے۔ جب امام حسین پیٹ سے نیچے اترے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اب سجدے کا لمبا ہونے کو حکم آ گیا؟ کیا رب کا حکم آیا کہ سجدے کو لمبا کرو؟ کیا کوئی قرآن کی آیت اتر رہی تھی؟ تو حضور فرماتے نہیں، میرے صحابہ وہی نہیں اتر رہی تھی، نہ سجدے کا لمبا حکم آیا تھا، کیونکہ میری پیٹھ پر میرے نمازے آ کر بیٹھ گئے، اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں سجدے سے کھڑا ہوں اور میرے نمازہ نیچے گر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حسین کے خاطر حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، لیکن قربان جاؤ حضرت فاطمہ کے لال پر، علی کے جگر کے ٹکڑے پر، نواسے رسول پر، ارے جس کے خاطر نبی دو جہاں کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا تھا، لیکن قربان جاؤ سلام اس فاطمہ کے دل پر کہ جب کربلا کی سرزمین پر جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو سجدے میں سر رکھتے ہوئے آسمان نے بھی دیکھا تھا حسین سجدے میں جا رہے ہیں، زمین نے بھی دیکھا تھا حسین کا سر سجدے میں ہے، فرشتوں نے دیکھا تھا حسین کا سر سجدے میں ہے، لیکن حسین کا سر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ارے حضور نے حسین کے خاطر سجدے کو لمبا کر دیا، اور حسین نے اس سجدے کا حق کربلا کی سرزمین پر ادا کر دیا، اور جس نے کربلا کی سرزمین پر وہ سجدہ کیا تھا، دنیا نے دیکھا حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، لیکن حسین سجدے
حضور کی محبت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا جواب بھی انگلی سے دے دینا اور اپنا سارا تن سے جدا کروا دینا۔ جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں صدا۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی ہیں۔ امام حسن بڑے ہیں، وہ پہلے شہید ہو گئے تھے، کسی نے زہر دے دیا تھا۔ امام حسین چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن حضور کی بارگاہ میں تھے کہ ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، ایک چھوٹا سا ابنی کا بچہ تھا، کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ حضور نے اس ابنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا، امام حسن کو دے دیا۔ اب امام حسن کھیلتے کھیلتے اپنے گھر میں گئے تو امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا بھائی حسن یہ ہندی کا بچہ مجھے چاہیے، دیکھ کر دوں۔ امام حسن نے کہا نہیں دوں گا میں، جاؤ نانا کے پاس جاؤ، میں نانا سے لے کر آیا ہوں۔ امام حسین وہاں سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا نانا مجھے بھی ہندی کا بچہ چاہیے۔ حضور فرماتے نہیں ہے، دو مرتبہ کا۔ امام حسین رونے ہی والے تھے کہ حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے ساتھ میں بچہ بھی ہے، دوڑتی آ رہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ پہلے بچہ تھا وہ بھی میرا تھا اور یہ بھی بچہ میرا ہے، میں اپنے بچے کو تیرے نماز حسین کو تحفہ دیتی ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرنا برداشت کر سکتی ہوں، لیکن حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ارے جانور بھی حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے ہیں، کہتے تھے ہم تو ایک انسان ہے، ذرا کھوپڑے کے اندر بات دکھایا کرو۔ جانور بھی امام حسین کو رونا برداشت نہیں کرتے تھے، اور آج تو ہم سن رہے ہیں کہ امام حسین کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا، لوگوں نے امام حسین کی قتل کو الگ کر دیا تھا۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات، امام حسین نے لوگوں کو کیا کیا وصیت دی تھی۔ محرم کی 9 تاریخ گزر کر 10ویں کی رات آنے والے تھے اور یزیدیوں سے کہا ایک رات چاہیے ہمیں مہلت دیجیے، صبح کے وقت جنگ ہوگی۔ یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے 3 دن گزرنے والے ہیں، پانی نہیں ملا، یہ سب پیاسے ہیں۔ اور ایک بات بتا دو، جو جنگ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے کتنے تھے آپ کو پتا ہے؟ 82,000 کا لشکر تھا، اور امام حسین کتنے 73 آدمی، صرف 72 تھے، اور سامنے جنگ کرنے والے 82,000 کا لشکر۔ اب بتاؤ کتنے جنگ کرنے والے 82,000 اور صرف سامنے تو وہ 82 لوگ تھے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ جو یہ 82 ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، ٹوٹل 82 تعداد تھی، اور ان کے 22,000 کا لشکر تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد امام علی مقام نے کہا آج رات مجھے اجازت چاہیے صبح جنگ کے لیے تیار ہو۔ اجازت مل گئی، یزید خوشیاں منا رہے تھے، 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملا، یہ پیاس سے نڈال ہو جائیں گے، بہت اچھا ہو جائے گا، ہم ان کو اچھی طرح قتل کر دیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین نے آخری رات کہا اے میری بہن میرے بیٹے گھر والوں، آج ہم آدھی رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آدھی رات قرآن پڑھتے ہیں، آدھی رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آدھی رات قرآن پڑھتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کے چاروں طرف خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، چاروں طرف قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آخرکار چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ حضرت امام علی مقام سے کہتی ہے بابا چاروں طرف شیر بانو پہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، پھوپھی زینب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، چاروں طرف قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بابا مجھے بھی قرآن پڑھائیے، مجھے بھی قرآن پڑھائیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ پانی تو نہیں ہے، پانی تو بند ہو گیا ہے، آپ تیمم کرو اور آپ کو قرآن شروع کرواتا ہوں۔
سکینہ نے تیمم کیا، امام علی مقام امام حسین کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت سکینہ بڑی محبت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے بابا یہ آنکھ میں آنسو کیسے؟ جب میں گھر سے چلے تھے میری بہن سکرا نے کہا تھا بہن سکینہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بابے کے لیے وضو کے لیے پانی دے دینا اور نماز کا وقت آ جائے تو مصلی دے دینا۔ اور آپ کے آنکھ میں آنسو کا بیٹی قرآن تو میں شروع کروا رہا ہوں لیکن آخر قرآن کو ختم کون کرائے گا؟ اتنا جب یہ جملہ حضرت سکینہ نے سنا ہوگا تو سکینہ کے دل پر کیا گزرے ہوگے بتاؤ مسلمانوں۔ آج اگر ہمارے سامنے ہماری بیٹیوں کے سامنے اگر ہم کہتے بیٹی کل میرا انتقال ہونے والا ہے لوگ مجھے مار دیں گے، اب بتاؤ پورے گھر کے اندر قہر مچ جاتا ہے، اور سکینہ کے دل پر کیا گزرے ہوگی؟ سکینہ نے کہا بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے؟ جب مدینہ جاؤں گے کیا جواب دوں گے اپنی بہن کو؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین آمین ہمیں بتاتے ایک پیغام دیتے ہیں، اے دنیا میں رہنے والوں مسلمانوں، مجھے میرے ماننے والوں یاد رکھنا کیسا بھی وقت آ جائے چاروں طرف تلواریں ہو رہی ہو، چاروں طرف تلواریں چل رہی ہو، بم چل رہے ہو، حکومت کے کرسی پر بیٹھ کر نشے میں تمہیں قتل کر رہے ہو، لیکن کبھی قرآن کو مت چھوڑنا، کبھی قرآن کو مت چھوڑنا، کبھی اسلام کو مت چھوڑنا۔ امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، آج ہم اس پیغام کو دوسری طرف پھینک کر جا رہے ہیں، اس پیغام کو ہم پیٹ کر رہے ہیں۔ کوئی کرسی کے لالچ میں ایمان کو خارج کر رہا ہے، کوئی حکومت کے لالچ میں اسلام کو خارج کر رہا ہے۔ پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین کے حکم کو مانو، امام حسین کے پیغام کو مانو، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے سب کچھ کو قربان کر دیا تھا۔ 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر تھا، پیاس کی شدت اتنی ہو گئی تھی کہ جب امام حسین علی اکبر کی لاش لے کر اپنے قافلے میں آتے ہیں، زینب کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے بھائی حسین ہم سے یہ تو برداشت ہو گیا ہے لیکن یہ جو چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے اس کا رونا اور پیاس سے شدت ہونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اے میرے امام، اے میرے بھائی حسین، ان یزیدیوں کے سامنے جا کر اس پر چھوٹے سے اے علی اصغر کو لے جاؤ اور کہہ دو اے کالا سیاہ تارو تمہیں ہم سے ہے کچھ مطلب، اس بیٹے سے تو نہیں ہے، پانی چاہیے۔ اس وقت امام حسین کے آنکھوں میں آنسو نے کہا بہن زینب تیرے باپ کو مانتا ہوں، علی اصغر کو 6 مہینے کا بچہ امام حسین اپنے سینے سے لگا کر یزیدیوں کے سامنے جاتے کہتے یزیدیوں اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے گلے کے اندر ایک گھونٹ کا پانی دے دو، کل میدان محشر میں نانا سے حوض کوثر دلوا دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک یزید نے ایک تیر چلائی جو علی اصغر کے حلق سے پار ہو گیا تھا۔ اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی مسلمانوں؟ علی اصغر کو جب لے کر حضرت زینب کو دیا، کہا زینب یہ پانی تو نہیں پیا ہے لیکن آخری چھوٹی قربانی تھی، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہمارے چھوٹی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اس امام حسین پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اس امام علی مقام کا یہ مہینہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ آخری بات منگلوار کو 9 تاریخ پڑھے گی، اپنے اپنے گھروں کے اندر محرم کا فاتحہ ضرور لگائیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر محرم کا فاتحہ ضرور لگائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو استدعاء پلائیں، سکنجی بنا کر پھل فروٹ امام علی مقام امام حسین کے لیے رسالے ثواب